السلام علیکم. ڈس اوبیڈینس اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو نافرمانی یا حکم عدولی کرنا جسے کہتے ہیں. ایک ایسا عمل جس میں انسان قواعد، ہدایات یا اصولوں کی پیروی نہیں کرتا. یہ رویہ کبھی جذبات، کبھی ضد اور کبھی غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. پیراگراف ٹرانسلیشن دوستو ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے اپنی اسپوکن انگلش کو امپروو کرنے کا، کیونکہ اس میتھڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سینٹنس کی فارمیشن کس طرح ہوتی ہے، ووکیبلری جو ہے ہماری امپروو ہوتی ہے. تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. Disobedience refers to the act of refusing to follow rules, instructions or moral guidelines. Disobedience مطلب حکم عدولی یا نافرمانی. refers to اس سے مطلب ہوتا ہے دوستو کسی چیز کا مطلب ہونا یا اشارہ کرنا یا سے مراد ہے. ایکٹ کہتے ہیں عمل کو یا وہ عمل وہ کام. of refusing یعنی انکار کرنے کا، نہ ماننے کا. to follow اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، ماننا. رولز کہتے ہیں دوستو اصولوں کی یا ضابطے جنہیں کہتے ہیں ضوابط. انسٹرکشنز یعنی ہدایات یا احکامات کی. اور یا مورل گائیڈ لائنز یعنی اخلاقی رہنمائی کی، اخلاقی ہدایات کی. گائیڈ لائن سے مراد رہنمائی، اصول آپ کہہ سکتے ہیں، ہدایات آپ کہہ سکتے ہیں. Disobedience refers to the act of refusing to follow rules, instructions or moral guidelines. نافرمانی اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص اصولوں، ہدایات یا اخلاقی رہنمائی کو ماننے سے انکار کرے. یعنی یہ اس عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں کوئی قواعد، ہدایات یا اخلاقی اصولوں کی پیروی سے انکار کرتا ہے. While sometimes it arises from impulsiveness or rebellion, it often leads to conflict, mistrust and harmful consequences. While اگرچہ sometimes کبھی کبھار، بعض اوقات، it arises مطلب یہ پیدا ہوتی ہے. arise کا مطلب دوستو ابھرنا، پیدا ہونا. from مطلب سے. impulsiveness کا مطلب ہوتا ہے دوستو جلد بازی یعنی بغیر سوچے سمجھے جلدی سے عمل کر لینا. impulsive یعنی جلد بازی سے. اور یا ریبیلین اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو مخالفت یا بغاوت سے. It often یہ اکثر leads to مطلب باعث بنتی ہے یعنی کسی چیز کی طرف لے جاتی ہے. conflict جھگڑوں کا یا تنازعات کا. mistrust مطلب بے اعتمادی کا، شک کا جسے کہتے ہیں. and اور harmful consequences یعنی نقصان دہ نتائج کا، نقصان دہ انجام کا. consequences کہتے ہیں انجام کو، نتائج کو. While sometimes it arises from impulsiveness or rebellion, کبھی کبھار یہ جلد بازی یا بغاوت سے پیدا ہوتی ہے. It often leads to conflict, mistrust and harmful consequences, لیکن اکثر یہ جھگڑے، بے اعتمادی اور نقصان دہ نتائج کا باعث بنتی ہے. In families, disobedience creates tension between parents and children. In families مطلب گھروں میں، خاندانوں میں. disobedience نافرمانی creates مطلب پیدا کرتی ہے. ٹینشن کہتے ہیں دوستو کشیدگی کو، تناؤ کو. between parents یعنی والدین کے درمیان and children اور بچوں کے درمیان. in schools or workplaces it disrupts discipline and progress. in schools مطلب سکولوں میں اور workplaces اور کام کی جگہوں پر یا دفاتر میں. it disrupt کا مطلب ہوتا ہے دوستو خلل ڈالنا، بگاڑ پیدا کرنا یعنی خراب کرتی ہے یا خلل پیدا کرتی ہے. ڈسپلن نظم و ضبط میں. اینڈ اور پروگرس یعنی ترقی میں. In families, disobedience creates tension between parents and children. گھروں میں نافرمانی والدین اور بچوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرتی ہے. In schools or workplaces, it disrupts discipline and progress. اور اسکولوں یا کام کی جگہوں پر یعنی دفاتر میں یہ نظم و ضبط اور ترقی کو خراب کرتی ہے، ان میں خلل پیدا کرتی ہے، ان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. On a large scale, widespread disobedience can weaken institutions and damage social harmony. On large scale یعنی بڑے پیمانے پر. widespread کا مطلب ہوتا ہے دوستو وسیع، بہت زیادہ پھیلا ہوا یا وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا. Disobedience یعنی نافرمانی
can weaken کمزور کر سکتی ہے. ویکن کا مطلب کمزور کرنا. انسٹیٹیوشنز اداروں کو اینڈ ڈیمیج اور نقصان پہنچا سکتی ہے. سوشل ہارمنی سماجی ہم آہنگی کو. ہارمنی کا مطلب ہوتا ہے دوستو ہم آہنگی, میل جول. On a large scale, widespread disobedience can weaken institutions and damage social harmony. بڑے پیمانے پر نافرمانی اداروں کو کمزور کر سکتی ہے اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی وسیع پیمانے پر جو پھیلی ہوتی ہے نافرمانی اداروں کو وہ کمزور کرتی ہے اور سماجی ہم آہنگی کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہے. However, disobedience is not always negative. History shows that moral or civil disobedience has challenged injustice and تاہم disobedience نافرمانی is not always ہمیشہ نہیں ہوتی. نیگیٹو سے مراد دوستو منفی یا بری. ہسٹری شوز یعنی تاریخ بتاتی ہے, تاریخ ظاہر کرتی ہے that کہ مورل یعنی اخلاقی اور سول ڈس اوبیڈینس اور شہری ڈس اوبیڈینس نافرمانی. سول سے مراد شہری, اس کی جگہ آپ سیوک بھی یوز کر سکتے ہیں, سیوک بھی شہری ڈس اوبیڈینس نافرمانی. ہیز چیلنجڈ مطلب مقابلہ کیا یا للکارا, انجسٹس ناانصافی کا, اینڈ اور براڈ پازیٹیو چینج. براڈ کا مطلب لائی, پازیٹیو چینج یعنی مثبت تبدیلی. برنگ کا مطلب لانا, براڈ مطلب لائی, پازیٹیو چینج یعنی مثبت تبدیلی. However, disobedience is not always negative. History shows that moral or civil disobedience has challenged injustice and brought positive change. یعنی تاہم نافرمانی ہمیشہ بری نہیں ہوتی. That moral or civil disobedience has challenged injustice and brought positive change. تاریخ بتاتی ہے کہ اخلاقی یا شہری نافرمانی نے ناانصافی کو للکارا یعنی اس کا مقابلہ کیا اور جو ہے وہ مثبت تبدیلی بھی لائی. This difference lies in intention. Selfish disobedience harms while principled disobedience inspires reform. The difference یعنی فرق, lies in یعنی موجود ہوتا ہے. lies in کا مطلب منحصر ہونا, موجود ہونا, پایا جاتا ہے. یہ ایک phrasal verb ہے. intention کا مطلب ہوتا ہے دوستو نیت یا مقصد کو کہتے ہیں. selfish مطلب خود غرض. disobedience حکم عدولی نافرمانی. harms نقصان پہنچاتی ہے. while جبکہ principled disobedience یعنی اصولی نافرمانی. principled سے مراد یعنی اصولی. disobedience یعنی نافرمانی یعنی جو حق پر ہو. inspires کا مطلب ہوتا ہے دوستو تحریک دینا. reform کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کی. inspires reform یعنی اصلاح کی تحریک دیتی ہے. The difference lies in intention. Selfish disobedience harms while principled disobedience inspires reform. یعنی اصل فرق نیت میں ہوتا ہے. خود غرض نافرمانی نقصان پہنچاتی ہے while principled disobedience inspires reform یعنی جبکہ اصولی نافرمانی جو ہے اصلاح کی تحریک دیتی ہے. Understanding this balance helps individuals act responsibly while still standing up for what is right. Understanding سمجھنا. This balance اس توازن کو helps individuals افراد کو مدد دیتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. Act responsibly کہ وہ ذمہ داری سے عمل کریں, ذمہ داری سے کام کریں. While standing up یعنی اور کھڑے رہنا, ڈٹے رہنا. For what اس کے لیے, is right یعنی جو صحیح ہو. For what is right اس کے لیے جو کہ صحیح ہو. Understanding this balance helps individuals act responsibly while still standing up for what is right. اس توازن کو سمجھنا افراد کو ذمہ داری سے عمل کرنے اور اپنے حق یا درست بات کہنے کے لیے کھڑے ہونے میں مدد دیتا ہے. یعنی وہ اس کے لیے کھڑے رہیں جو حق اور سچ ہو. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ریفیوزنگ کا مطلب انکار کرنا یا انکار کرنے کے عمل کو کہتے ہیں. فالو مطلب پیروی کرنا. ریبیلین کہتے ہیں بغاوت کو. مسٹرسٹ کا مطلب دوستو بے اعتمادی یعنی شک جسے کہتے ہیں. وائڈ اسپریڈ وسیع پھیلی ہوئی, بڑے پیمانے پر پھیلا ہونا. ہارمنی کہتے ہیں ہم آہنگی کو, میل جول کو. نیگیٹو یعنی منفی یا بری. انٹینشن کہتے ہیں ارادے کو, نیت کو. لائز ان موجود ہونا. سیلفش کا مطلب ہوتا ہے خود غرض. تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.